السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں عظیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا یوٹیوب چینل شان وظیفہ۔ سامعین، کافی دنوں کے بعد آج میں آپ لوگوں کے بیچ آیا ہوں۔ کچھ ایسی پرستتیاں بن گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے بیچ نہیں آ سکا۔ اس چیز کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی چاہوں گا۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے بیچ بنا رہوں گا میں۔ دعا فرمائیں اپنے بھائی کے لیے تاکہ دوبارہ پھر کوئی دقت نہ آئے، تاکہ مجھے پھر کوئی دقت یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی سمسیا ایسی کھڑی نہ ہو تاکہ مجھے پھر آپ لوگوں کے بیچ سے جانا پڑے۔ دعا فرمائیں اپنے بھائی کے حق میں۔ تو سامعین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا سا وظیفہ خاص طور سے آپ کے لیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی آپ جتنی تعریف کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آج تک جس نے کیا ہے تو پروردگار عالم نے اس کو اس طرح سے اس وظائف کی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جو اس کی دقت اور پریشانی اگر بنی ہوئی تھی یا بنی رہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالی آپ بھی جب اس وظیفے کو کریں گے تو پروردگار عالم آپ کو بھی اس میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ سامعین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ میں جو آپ لوگوں کے لیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ وظیفہ کیا ہے کہ جس کو اگر آپ کریں گے تو پروردگار عالم آپ کی دقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر کے اندر رزق کی تنگی بنی ہوئی ہے، بے روزگاری گھر کے اندر آئے دن بنی رہتی ہے، کوشش بہت زیادہ حتی الامکان آپ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد میں بھی آپ کو کامیابی نظر نہیں آتی ہے، اور آپ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ آخر سمسیا کہاں سے بنی ہوئی ہے اور آخر کیا دقت ہے کہ جس کی وجہ سے میں بہت کچھ کرتا ہوں اس کے بعد میں بھی مجھے کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ تو سامعین، آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ خاص طور سے اسی چیز کے لیے ہے۔ سامعین، آپ کو سب سے پہلے اچھے سے غسل کر لینا ہے۔ جب آپ غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد میں جو ہے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو بھی کر لینا ہے، اور وضو جب آپ کر لیں گے کرنے کے بعد میں آپ کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ کو نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز فجر جب آپ ادا کر لیں گے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیجئے گا کہ یہ وظیفہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے۔ وہ درود پاک آپ پڑھ لیں جو درود پاک آپ کو یاد ہو، اور ایک درود پاک میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، چاہیں تو آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ درود پاک آپ کو کس طرح سے پڑھنی ہے سماعت کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں آپ پہلے، اور اس کے بعد میں آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 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 اس طرح سے آپ کو 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد میں جو ہے آپ کو پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ وہ وظیفہ کیا ہے اور آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیجئے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے: اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس طرح سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سماعت کر لیجئے گا کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طرح سے پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر اس وظیفے کو سماعت کر لیجئے گا: اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس طرح سے آپ کو یہ وظیفہ 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے،
وہ درود پاک جو درود پاک میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائی تھی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح سے آپ کو 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لینی ہے، اور اسی طرح سے آپ کو یہ وظیفہ جو ہے وہ روزانہ کرنا ہے بلا ناغہ۔ ترک کر کے وظیفے کو نہ کریں، آپ کو یہ وظیفہ روزانہ کرنا ہے اور ریگولر آپ اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم نے چاہا تو میرا رب آپ کی یہ رزق کی دقت اور پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا بھائی ایک بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔